अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जी का ये बयान सुनिए, बहुत ही अहम बयान है और ये बयान बहुत ही कीमती बयान है और इसको तफसील से सुनिए, शेयर करिए दूसरों को ताकि जो है सबका नफ़ा हो। अब बयान सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, सबसे अहम मसला दीन पर इस्तिकामत का है। इसलिए कि जब मुसलमान के दीन में हालात रुकावट बनते हैं तो बजाय दीन के जरिए हालात को बदलने के, हालात के लिए दीन को बदल देता है। हालात के लिए दीन को बदल देता है, हालात के लिए दीन को बदल देता है। बजाय दीन के जरिए हालात को बदलने के, हालात की वजह से दीन को बदल देता है और ये समझता है कि मैंने अगर दीन का एक हुक्म छोड़ दिया तो दूसरे पर अमल कर लूंगा। हालांकि दीन के सारे अहकाम इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जैसा किसी जंजीर या चैन के हलके होते हैं। जब एक हलका खुल जाएगा और जंजीर का एक कड़ा टूट जाएगा तो फरमाया कि ये चैन और ये जंजीर टूट जाएगी। इसलिए कि दीन का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसको हल्का समझकर छोड़ दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। अल्लाह ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। अल्लाह ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। ऐसा नहीं है कि आदमी 10% दीन इख्तियार कर ले तो उसको 10% कामयाबी हासिल हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। मुसलमान अपने दीन के एतबार से खुद मुख्तार होकर चले और सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए मुसख्खर करें। हम बहुत छोटे हालात की वजह से हुक्म छोड़ देते हैं। हालांकि अगर गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन और दीन की दावत को जमा करने वालों के लिए निजाम कायनात को मुसख्खर किया है। यहाँ मुसलमान का तासुर यह है कि अगर हुकूमत इस्लाम के मुवाफिक हो जाए तो फिर हमारा इस्लाम पर चलना आसान हो जाए। बात तो वो हैं जो इस्लाम के अहकाम को हुक्काम की मुवाफकत पर मौकूफ किए हुए हैं। बाद ऐसे हैं जो इस्लाम पर चलने के लिए माहौल को मुवाफिक करना चाहते हैं कि पहले हमारा माहौल मुवाफिक हो जाए। मेरी बात तवज्जो सुनना। अक्सरियत का ख्याल यह है कि जब तो हुक्काम मुवाफिक नहीं होंगे इस्लाम पर चलना आसान ना होगा। मेरी बात तवज्जो सुनना। हालांकि दावत और इबादत को जमा करना ये तस्खीर आलम का आसान नुस्खा है, निजाम कायनात को मुसख्खर करने का आसान नुस्खा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में शर्त लगाई है कि अल्लाह हालात के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को दीन पर जब जमाएंगे जब तुम उसके दीन के मददगार बनो, और अल्लाह ताला तुम्हारी गैरी मददें इस शर्त पर करेंगे कि तुम अपने दीन के मददगार बनो। ये दो शर्तें अल्लाह ने कुरान में, ये दो वादे किए हैं कुरान में, नुसरत का और इस्तिकामत का। नुसरत का और इस्तिकामत का ये दो वादे अल्लाह ने दीन की नुसरत पर किए हैं कि हम निजाम कायनात को मुसख्खर करेंगे उन लोगों के लिए जो दावत और इबादत को जमा करें। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि अगर मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर बातिल पर गलबा चाहता है, अगर मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर बातिल पर गलबा चाहता है और मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ और अपने दीन पर पूरी आजादी और इख्तियार के साथ चलना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है। ये मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी मुसलमानों की मदद की है और बड़ी से बड़ी ताकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसख्खर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ दावत इल्लाह की शर्त को पूरा करने पर किया है। हम असल में हर जमाने में उस जमाने को देखकर चलते हैं। जो आदमी जमाने को देखकर चलेगा वो सहाबा के दौर से इतना दूर हो जाएगा, वो सहाबा के दौर से
صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ ہاں اس زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا جو دور صحابہ میں ہو چکا ہے. یہ صحابہ کے دور سے دوری کی علامت ہے کہ ان مدد کے ضابطوں سے مسلمان کا یقین ہٹ جائے. مجھے یاد کرنا ہے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ رب العزت نے کس طرح نظام کائنات کو مسلمان کے لیے مسخر کیا تھا. اور اس زمانے میں ایک چھوٹے سے ملک میں تھوڑے سے مسلمان اگر احکام شریعت پر عمل کرنا چاہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان جب تک سوچو تو صحیح. اس زمانے کا مسلمان کا تاثر یہ ہے کہ ہم کیسے احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں کہ ہمارے جیسے انسان بھی نہیں بلکہ جن کو اللہ نے انعام کہا ہے، جب تک وہ ہمارے دین پر چلنے میں موافق نہ ہوں ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان وہ ہمیں اسلام پر چلنے کی گنجائش اور اس کا موقع نہ دیں. لا الہ الا اللہ، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب سوچ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اغیار کو انعام فرمایا ہے. انہم اللہ کالانعام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہنے لگے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ اگر میں بھینس بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جائے گا، اور اگر میں بکری کو بدل دوں تو میری دکان چل جائے گی. ارے بھائی، اس بے زبان جانور، اس بے زبان بے عقل جانور، اس سے تیری دکان کے چلنے کا یا اس بھینس کی وجہ سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس بھینس کے بدل جانے سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق؟ اور اس بکری کے بدل جانے سے تیری دکان کے چلنے کا کیا تعلق؟ یہ اس زمانے میں مسلمان کا تاثر ہے کہ اگر حکام بدل جائیں گے تو مسلمان کا حالات بدل جائیں گے. حالانکہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. ساری کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا. کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ دین کے احکام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے گا. سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میری بات کو سمجھنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. کہاں یہ تاثر مسلمان کا کہ اسلام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے؟ کیسی عجیب بات ہے. اور کہاں بات یہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا. وہاں صاف مدد ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے. اصل کائنات خود مسلمان ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے اس وقت تک نظام کائنات قائم ہے. جب ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے پر آسمان اپنی جگہ قائم ہے، پہاڑ دریا درخت سب اپنی جگہ حرکت میں اور عمل میں ہیں، تو بتاؤ اصل کائنات کون ہوا؟ اور مسلمان یہ کہے کہ حکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ کہے
کہ اگر میں بھیڑ بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جاوے، کاروبار چل جاوے، اس بھینس کی وجہ سے کارخانہ نہیں چل رہا، اور اس بکری کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی. ارے یہ بیچارہ قابل رحم بے زبان جانور، بے عقل، اس سے تیرے کاروبار کے چلنے کا کیا تعلق؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام علی صاحب کا ملفوظ ہے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. سارے نظام کائنات کو مسلمان اپنی چاہت کے مطابق چلاوے. یہی چیز تھی، یہی وہ چیز تھی جس نے ہر زمانے میں ساری باطل طاقتوں کو اور ساری باطل حکومتوں کو اور ساری مادی طاقتوں کو مسلمان کے سامنے جھکایا تھا. وہی وہ اصل بات تھی. لیکن وہ حد فرماتے تھے جب مسلمان اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کے غیر کے تاثر سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کے غیر کے تاثر سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کے غیر کے تاثر سے اس کا دل بھر جائے گا. اس کی زبان کے بول، اس کے ہاتھ پیر کے اعمال اور افعال، وہ سب ایسے ہوں گے کہ جس سے یہ غیروں کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کی استعداد ختم ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. جہاں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مسلمان جم جائے گا، وہاں اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں حضرت جی نے بتایا کہ دعوت اور عبادت جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ اس نظام کائنات کو بدل دے گا، مطلب جو ہے اس کے تابع کر دیں گا، جو چاہے گا وہ ہوگا. اس طرح کی بات شاید مجھے سمجھ میں آئی، بہتر ہے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی، لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب دعوت اور عبادت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے نظام کائنات کو جو ہے اس کے تابع کر دیتے ہیں. جیسے کہ بارش کا برسنا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو صحابہ نے کیے، جہاں چاہے وہ پانی برسوا لیے، جو ہے کہ یہاں پانی برسنا ہے تو یہی برسنا ہے. یہی تو ہے کہ نظام کائنات کو جو ہے اللہ نے تابع کر دیا کہ جانور بھی جو ہے ان کے تابع ہو گئے تھے. جیسا چاہتے تھے ویسا. اسی کو بولتے نظام کائنات کہ حالات جو بدلیں گے وہ دعوت سے ہی بدلیں گے. عبادت اور دعوت خالی عبادت سے کچھ نہیں، بلکہ دعوت اور عبادت انبیاء کا کام ہے. دعوت اور عبادت انبیاء کا کام ہے، اور یہ امت اس پر جو ہے انعام ملا ہوا ہے کہ جو ہے اس امت کو دعوت والا کام بھی کرنا ہے، نبی والا کام بھی کرنا ہے. نبوت نہیں ہے لیکن نبوت والا کام ہے. نبوت نہیں ہے، نبوت والا کام ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے ہماری نجات تو یہی ہے کہ ہم دعوت کے کام پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.